بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم سورہ نبا سورہ نمبر 78 78 پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 17 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا. اس سے قبل جو آیات پاک تلاوت کی گئی ان میں اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں بیان فرمائیں، کافی ساری، جو ہم پچھلی تفسیر میں انہیں پڑھ چکے ہیں. اب ان نشانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک فیصلہ کا دن ایک مقررہ وقت ہے، کہ میری ان قدرتوں کو، ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے جان لو کہ میں نیند بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، بارش برساتا ہوں، یہ ساری میری قدرتیں ہیں. اور ان کے بعد ایک دن ہے فیصلہ کا، حساب کا، حشر کا، جب میدان لگے گا. پھر تمام اعمال منقطع ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے زندہ ہو جائیں گے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، جماعت کی شکل میں گروہ در گروہ چلے آؤ گے. اب یہاں ایک کنفیوژن دور کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں اکثر اوقات یہ جو لفظ سور ہے ہم پڑھتے ہیں، اس ایک تو یہاں پہ یہ بیان ہوا، ایک سور سین سے ہے، ایک سواد سے ہے. تو یہ بچپن میں ہم اکثر یہ سنا کرتے تھے، یہ لفظ نہیں بولنا ہے، یہ لفظ بولیں گے تو زبان 40 دن تک ناپاک ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو قرآن پاک کے اندر یہ لفظ موجود نہ ہوتا. یہ صرف ایک مس کنسیپشن ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ بھی باقی جانوروں کی طرح ایک جانور، ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اور اسی کی مثل سواد کے ساتھ قرآن پاک میں بارہا جگہ سور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے. کہاں چلے آؤ گے؟ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے. اسی سے ملتی جلتی ایک آیت بنی اسرائیل، آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ تم گروہ در گروہ یعنی جماعت کی شکل میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اب یہ آیت پاک بہت بڑی دلیل ہے مقلدین کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کسی نہ کسی امام کے، کسی نہ کسی رہبر کے پیروکار ہیں، وہ کسی نہ کسی جماعت کی شکل میں وہ موجود ہیں، اور وہ ساری جماعتیں در حقیقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے در
اطہر تک پہنچتی ہیں۔ وہ امام، وہ رہبر، اس کا کام یہی ہے کہ اپنی جماعت کو وہ تعلیمات سکھائے، سمجھائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی ہیں، جو اسے بہتر طریقے سے، جیسے فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو، اس سے قبل بھی اس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا، اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی امام و پیشوا رکھا ہے۔ حقیقی امام اور کل کائنات کے امام، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، سرور دو عالم، مہربان کریم لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی جمیع انبیاء ہیں، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا ظاہری وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب نے بیک وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب بیعت کی بھی کئی اقسام ہیں۔ بیعت احادیث کے اندر، صحاح ستہ کے اندر اگر آپ صرف دیکھیں تو 343 احادیث کم و بیش موجود ہیں صرف بیعت کے اوپر، اور قرآن پاک کے اندر بھی 12 آیات موجود ہیں جو اس چیز کی طرف ترغیب دلاتی ہیں، اور اس میں بیعت جہاد کی بھی ہے، بیعت عورتوں سے بھی لی گئی، بیعت محبت کی بھی ہے، وہ کئی قسمیں ہیں بیعت کی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے اپنا امام مانا، امیر المومنین مانا۔ معنی سب الفاظ کا ایک ہی ہے، کہیں پہ امیر المومنین کہا جائے یا امام کہا جائے یا پیشوا و رہبر کہا جائے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سلسلہ کار چلتا رہا۔ اب ایک بیعت یہ تھی بیعت خلافت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیعت خلافت عطا ہوئی، اور دوسری طرف ایک اور بیعت تھی جو بیعت طریقت تھی، جو بیعت روحانیت تھی، بیعت محبت تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تربیت یافتہ ہوئے ان کو وہ عطا ہوئی خلافت۔ پھر اسی طرح روحانیت کے مختلف شعبہ جات بنے، مختلف اس کے سلاسل بنے، جو سارے کے سارے سلاسل، جو سارے کے سارے طریقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے ساتھ ہی جا کے ملتے ہیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آگے یہ سلسلہ چلتا گیا، امام حسن بصری ہیں، پھر آگے سلسلہ در سلسلہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام۔ تو ہر دور میں جو ان سے سینہ بسینہ، کل بھی میں نے اس بات کو عرض کیا کہ علم دو طرح کا ہے، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ایک علم کتابوں سے چلتا ہے تو دوسرا سینہ بسینہ چلتا ہے، دونوں انتہائی ضروری ہیں، ایک بھی رہ جائے تو آپ ادھورے ہیں۔ تو ہر دور کے اندر امام موجود رہے ہیں،
جو امت کے لیے رہبری کا کام کرتے رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ زیادہ پرہیزگار ہوتے تھے، وہ صالحین ہوتے تھے، جن کے بارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین یا وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، سورہ کہف کے اندر، یا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اسی طرح مختلف مقامات پہ اللہ کا حکم ہے اس طرح۔ تو ہر دور کے اندر اس کی ضرورت رہی ہے، تاکہ وہ جو فیض سینہ بسینہ آ رہا ہے، اب اگر کامن سینس سے بھی اس بات کو سمجھا جائے تو آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بخوبی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز کتابی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، بے شمار وہ راویوں کے ذریعے پہنچی ہے۔ اب میرے سامنے اگر اس وقت آپ کثیر تعداد میں موجود ہیں، تو جو میں ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں یا جو بات کر رہا ہوں، آپ اگر اس بات کو اپنے دوست احباب یا اپنے گھروں میں کہیں بھی کسی دوسرے بندے کو جا کے بتائیں، تو یہ بات گارنٹی شدہ ہے کہ آپ میں سے اکثر کے الفاظ وہ نہیں رہیں گے کہ جو میرے الفاظ تھے، ان میں کہیں نہ کہیں کسی زیر زبر نقطے کا تغیر آ جائے گا۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا ڈالا، ایک نقطے سے الفاظ میں تبدیلی آ جاتی ہے، جملہ بدل جاتا ہے، ایک زیر زبر سے ہی سارا معنی بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب راویوں کے ذریعے اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی یہ معمولی سا علمی اختلاف ہوتا تھا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھی یا سنی، تو آپ نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی کہ یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے یہ ایسے نہ تھی بلکہ ایسے تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلیم کیا۔ جب اس پہ غور و فکر کیا تو انہیں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث زیادہ مستند لگی، زیادہ جامع اور درست لگی۔ تو یہ کہیں نہ کہیں پھر آگے مزید راوی تک بات پہنچی، پھر ان سے آگے پہنچی، پھر اسی طرح راویوں کی بھی اقسام، اگر وہ لوگ جو علم حدیث کے ماہر ہیں یا اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ راویوں کی بھی اقسام ہے، اور راویوں کی ہی اقسام کے مطابق حدیث معتبر، صحیح، ضعیف مانی جاتی ہے۔ تو یہ جو علمی، یہ جو کتابی صورت میں ہم تک علم پہنچا ہے 1400 سال کے اندر، اگر یہ کہا جائے اب قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس میں تو تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ لیکن قرآن جو عربی ہے، عربک جو حقیقی اللہ کی زبان ہے، اس میں، ترجمے میں نہیں، ترجمہ کرنے والے تو ہم خود ہیں، اور صرف اردو میں ترجمہ نہیں ہے، قرآن کا بے شمار زبانوں کے اندر پوری دنیا میں ترجمہ کیا گیا، اور ترجمے میں تبدیلیاں ہیں، تفاسیر کے اندر تبدیلیاں ہیں، لیکن جو حقیقی اللہ کی کتاب ہے عربک فارم میں، اس میں تبدیلی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح احادیث ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ ترجمے کی صورت میں پہنچتی ہیں زیادہ تر، اور احادیث چونکہ اس میں پھر راوی آ جاتے ہیں، لکھنے والے جو ہیں وہ انسان ہیں، تو انسان سے لغزش ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا یہ۔ اور دوسرا طریقہ کار تھا
جو آج کم لوگوں کو اس تک رسائی ہے اور کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ تھا سینہ بسینہ فیض۔ وہ یوں ہے اس کی مثال کہ جیسے ایک سورج ہے، سورج کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیا گیا ہو، شفاف۔ اب جب وہ شیشے کے اندر سورج کی شعائیں پڑیں گی تو اس کا عکس سامنے ہو بہو، وہ ایک جس طرح اس کو کہتے ہیں لشکارہ، اس کی ریفلیکشن جو ہوگی اس کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہوگا اگر شیشہ صاف ہے تو وہ بھی سورج کی مثل بن جاتا ہے۔ اب اس شیشے کے آگے ایک اور شیشہ رکھ دیں، وہ بھی اسی طرح کی ریفلیکشن دے گا، اس کے آگے ایک اور رکھ دیں، وہ بھی اسی طرح کی ریفلیکشن دے گا، پھر اب آگے ایک اور شیشہ رکھ دیں، وہ بھی ایسی ہی ریفلیکشن دے گا، جتنے مرضی شیشے رکھتے جائیں۔ اب یہاں ایک باریک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارا بہت بڑا ایک کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ امام، پیشوا یا اور بھی اگر اس میں الفاظ استعمال کریں، کہیں پہ مرشد کا لفظ، قرآن میں بھی ہادی کا لفظ یا پیر کا لفظ، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان بعض لوگوں کی وجہ سے یہ الفاظ بدنام ہو چکے ہیں۔ وہ تو مولوی کا لفظ بھی بدنام ہو چکا ہے، مولانا کا لفظ بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ سارے اب مولانا کا لفظ یہ قرآن میں ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ تھا، دیکھ کے ایک سامنے بندہ موجود ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتباع کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتباع کی دیکھ کے کی، ہو بہو ان جیسے بن گئے۔ اتباع کہتے ہی اس کو ہے، ایک چیز کو دیکھتے ہوئے دوسری چیز سیم ٹو سیم ویسی ہی بنا لینا۔ اور دوسری طرف جو سینے کا فیض لیا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا سوائے نبوت کے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی، وہ علم باطن تھا جو ایک قلب سے دوسرے قلب میں ٹرانسفر ہوتا ہے، القائی صورت میں، الہامی صورت میں، خواب کی صورت میں، اس کے کئی ذرائع ہیں، کشف کی صورت میں۔ پھر اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے پیروی کی، اتباع کی، حضرت سلمان فارسی یا ان کے علاوہ جو صحابہ، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقت میں آپ کے مرید ہوئے یا شاگرد ہوئے، انہوں نے اتباع کی، تو سیم ٹو سیم ان کو کاپی کیا اور ان کے سینے کا فیض بھی حاصل کیا، اور یوں انہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ہمارے تک تو صرف احادیث پہنچی ہیں اور اس میں کئی طرح کا اختلاف موجود ہے، کوئی ایک طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو کس طرح پتہ چلے کہ سب سے بہتر طریقہ، سب سے مستند طریقہ، اور جس طریقے پہ کے بعد کوئی طریقہ دوبارہ نہیں آیا، پچھلے طریقے سارے منسوخ ہو گئے، وہی پھر قائم رہا، وہ کون سا طریقہ تھا؟ تو پھر اس کے لیے ہمیں صحابی کو دیکھنا پڑے گا، پھر صحابی میں بھی اس صحابی کو دیکھنا پڑے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ فالو کیا، دیکھ کے، جو دیکھ کے چیز کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے،
اس میں شک و شبہ نہیں رہتا، پھر وہ عین الیقین ہوتی ہے، علم الیقین کا اگلا درجہ. ہم تک جو چیز پہنچی ہے وہ پہلا درجہ ہے، علم الیقین تک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے پھر اتباع کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے مکمل طور پہ کاپی کیا آپ کو دیکھ کے. دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، ذکر فکر کیسے کرتے ہیں، ان کے باقی معاملات کو نوٹ کیا، اور پھر ان سے سینے کا فیض بھی حاصل کیا روحانی طور پہ. تو اسی طرح پھر آگے چلتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قاسم بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے وہ فیض حاصل کیا. پھر آپ سے آگے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت تفور بن عیسیٰ بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اسی طرح چلتے چلتے ایک طویل شجرہ ہے، اس کی لسٹ ہے. اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا سلسلہ کار چلا، جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے فیض حاصل کیا تھا. اب جو یہ باطنی تربیت تھی دونوں شیخین نے حاصل کی، وہ تھوڑی سی مختلف تھی. دو طریقے یہاں سے جاری ہوئے، لیکن دونوں ہی جا کے ملتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تک. بارش کا پانی جب بہتا ہے تو کہیں پہ پھلدار درخت اگتا ہے اور کہیں پہ پھولدار درخت اگتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے. دونوں ہی درخت ہیں، دونوں ہی بارش سے اگے ہیں، لیکن ایک پھلدار ہے ایک پھولدار ہے. دونوں کی اپنی ایک خاصیت ہے، اپنا ایک مقام ہے. تو پھر اس طرح چلتے چلتے جنہوں نے دیکھ دیکھ کے، پیروی کر کے، تقلید کر کے، آج کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا حرام ہے، یہ تقلید نہ کرو معاذ اللہ، جبکہ اس کا حکم قرآن میں ہے. انہوں نے دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے وہ سلسلہ کار اولیاء اللہ کے ذریعے آج ہم تک پہنچا. اور آج بھی ایسے اولیاء اکرام مقربین موجود ہیں، اللہ کے بندے، کہ جن کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ 100% درستگی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تک جا ملتا ہے. کہ انہوں نے اپنے امام سے، اپنے شیخ سے جو سیکھا، جو دیکھا، انہوں نے اپنے شیخ سے دیکھا، انہوں نے اپنے شیخ سے دیکھا، انہوں نے اپنے شیخ سے دیکھا. سلسلہ چلتا چلتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو دیکھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک. اب یہ جو ایک سلسلے کی کڑی ہے، یہ زیادہ مستند ہے. ان کے جو اعمال ہیں اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ دیکھ کے عمل کرنے والے ہیں، اور پھر دیکھنے کے بعد یہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی کے اندر سے سند لیتے ہیں. پھر روحانی فیض بھی اللہ کی طرف سے ان کی مدد فرماتا ہے، اور انہیں قلب میں القاء کیا جاتا ہے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی باطل ہے. ہر شے ان کو کھول کے بتائی جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو، کیونکہ اہل ذکر کا جو ربط ہے، جو قلبی تعلق ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو آج اس چیز کو ہمارے درمیان سے نوجوانوں کے اندر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑی سازش کے ساتھ. اور صرف کہا جا رہا ہے کہ کتاب کی حد تک رہو، وہ جو دوسرے سلسلے کی کڑی ہے اس کو چھوڑ دو.
جبکہ اس کے لیے اور کافی سارے دلائل ہیں، کافی ساری مثالیں ہیں، لیکن اب میں چونکہ آگے ہم نے آیات پڑھنی ہے تو میں اس سائڈ پہ نہیں جاتا، انشاءاللہ اس کے حوالے سے آیات مزید آئیں گی، اور بڑی سادہ عام فہم مثالوں کے ساتھ میں یہ چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ پوری کلیئر ہو جائیں گی آپ۔ تو یہ فرمایا کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جس کا تو کوئی امام ہوگا وہ تو جماعت کے ساتھ جائے گا اللہ کے حضور، اور جس کا پھر کوئی امام نہ ہوگا، اب یہاں پہ تھوڑا سا باریکی میں اگر جائیں نا تو یہاں پہ امام سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نہیں ہے اس وقت، کیونکہ یہاں حکم ہو رہا ہے ہر جماعت کو، ساری جو جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کے تمام انبیاء سے گزرتے ہوئے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی بارگاہ تک پہنچنی ہے، فریاد کرنی ہے، انہوں نے سفارش کی، شفاعت کی۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر کشف البیان تفسیر میں، تفسیر کبیر میں، جامع الاحکام قرآن اور روح البیان کے اندر ایک حدیث نقل کی جاتی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم نے بہت بڑی چیز کا اس کے متعلق سوال کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب یہ اس آیت کا دوسرا رخ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، جو سورہ نبا کی باقی آیات کے مطابق ہے، جو دل دہلال دینے والی بات ہے۔ فرمایا کہ میری امت سے 10 قسم کے لوگوں کا حشر کیا جائے گا۔ بعض بندروں کی صورت میں ہوں گے، بعض خنزیروں کی صورت میں ہوں گے، بعض منہ کے بل اوندے۔ یہ 10 قسم کے لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی شر میں مبتلا تھے، خیر والوں کا ذکر اس میں نہیں ہو رہا، کیونکہ لکھا جا رہا ہے کہ حشر کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا فلاں بندے کا اس نے حشر نشر کر دیا، فرمایا 10 قسم کے لوگوں کا حشر کیا جائے گا۔ بعض منہ کے بال اوندے گھسٹ گھسٹ کر آ رہے ہوں گے، بعض اندھے ہوں گے، بعض بہرے ہوں گے، اللہ، پر بعض لوگوں کی زبانیں ان کے سینوں تک لٹکی ہوئی ہوں گی، ان کے منہوں سے کہہ بہ رہی ہوگی، جس سے تمام اہل محشر کو گن آ رہی ہوگی۔ بعض لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ آگ کے درختوں کے تنوں پر سولی پر چڑھے ہوئے ہوں گے، بعض لوگوں سے مردار سے زیادہ بری بدبو آ رہی ہوگی، بعض لوگ تیل کے جبے پہنے ہوں گے جو ان کے بدن سے چپکے ہوئے ہوں گے۔ اب ان کی تفصیل اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ لوگ جو بندروں کی صورت میں ہوں گے وہ چگل خور ہوں گے۔ یہ چگل خوروں کی صورت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چغلی سے محفوظ فرمائے۔ اب ہم نے اس چیز سے اپنا تھوڑا سا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی عمل ہمارے اندر تو نہیں موجود، اگر ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی ہے۔ اور جو لوگ خنزیروں کی صورت میں ہوں گے وہ حرام کھانے والے ہوں۔ سب سے بڑا جو اس دور کے اندر جو شر والا معاملہ ہو رہا ہے وہ حرام کا لقمہ ہے، جس کی وجہ سے تمام برائیاں ہیں۔ ہر برائی کے پیچھے جو جڑ ہے، جو بیس ہے، وہ حرام ہے۔ جس کے پیٹ
میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے، ایک نوالا ہی کیوں نہ ہو، ایک قطرہ پانی کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر سے شر باہر آتا ہے۔ اور جو لوگ منہ کے بل چل رہے ہوں گے وہ سود کھانے والے ہوں گے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں اس کے لیے فرمایا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سود نہ صحیح سود کا دھواں ہر گھر تک ضرور پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے، اس حرام کاری سے، اس سود سے بچائے۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ بندے کو مر جانا چاہیے لیکن سود نہیں کھانا چاہیے۔ اور جو لوگ اندھے ہوں گے وہ ظالمانہ فیصلے کرنے والے ہوں گے، اور جو بہرے اور گونگے ہوں گے وہ اپنے اعمال پر اترانے والے ہوں گے۔ کبھی زندگی میں اترائیے گا نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے خود کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ ہم خود کو اہل علم نہیں شمار، تصور نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندر اترانا ہے، غصہ کرنا ہے، کہ اعمال کر کے ہم کہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا۔ اور کسی کو اگر نہیں بھی کہتے، خود ہی اندر اپنے آپ کو ہی کہیں کہ بڑا کام کر لیا آج تو نے، آج اتنے نفل پڑھ لیے، بہت بڑا کام ہو گیا، آج فلاں غریب کی مدد کی ہے، بہت بڑا کام کر لیا۔ اور جن کی زبانیں لٹکی ہوئی ہوں گی یہ وہ علماء اور واعظین ہیں جو اپنے قول کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھ سمیت سب کو اس چیز سے بھی بچائے۔ قرآن میں اس کی بڑی وعید بیان ہوئی ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت پیش ہوئی، اپنے بچے کو ساتھ لیا اور عرض کی حضور یہ بچہ میرا گڑ بہت کھاتا ہے، اس کے غالباً دانت خراب تھے، تو اسے آپ منع فرمائیے۔ لیکن اس دن آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور کہا کل لانا۔ وہ اگلے روز جب حاضر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بچے کو سمجھایا اور اس سے منع کیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ بات کل بھی تو کر سکتے تھے، تو فرمایا کل میں نے خود گڑ کھا رکھا تھا، تو مجھے حیا آئی کہ میں خود جب ایک کام کر رہا ہوں تو میں اس بچے کو کیسے منع کروں۔ یہ صحابہ کا کمال درجے کا تقویٰ تھا کہ وہ قرآن پاک پہ اور احادیث پاک پہ، سنت طیبہ پہ بہت باریکی تک، کمال حد تک وہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کہنے کی توفیق دے جو جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، یا جو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اور جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں۔ پڑوسی کا خیال کیا کریں، پڑوسی کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آج کے دور میں خاص کر شہروں کے اندر ہم اپنے گھروں میں ایسے سمٹ کے رہ گئے ہیں، ہمیں اپنے پڑوسی کی فکر نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں جب احکامات نازل ہوئے تو ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید ہمارے وراثت میں سے بھی حصہ پڑوسیوں کو دیا جائے گا۔ اس قدر تواتر کے ساتھ احکامات ان کے لیے آئے کہ ان کا خیال کس طرح رکھنا ہے۔ اگر آپ کچھ کھانے کے لیے لاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس سے چھپ کے لے کے آئیں،
اور اگر آپ گوشت پکاتے ہیں، پڑوسی غریب ہے، تو ذرا شوربہ زیادہ کر لیں، اس کو بھی کچھ دیں۔ اسی طرح کافی سارے احکامات ہیں قرآن و حدیث میں۔ اور جن کو آگ کے درختوں پر سولی دی ہوئی ہوگی، یہ وہ سپاہی ہیں جو لوگوں کو حاکم کے پاس لے جائیں گے، یعنی کہ ظلم کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، ہم تو مجبور تھے جی، ہم ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ظلم کے سامنے جھک نہیں سکتے، گستاخ کے سامنے جھک نہیں سکتے، گستاخ کے لیے نرمی نہیں کر سکتے، تو مجبور کوئی نہیں ہے۔ اور جن سے مردار سے زیادہ سخت بدبو آ رہی ہوگی، یہ وہ ہیں جو اپنی لذتوں اور شہوتوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ اکبر! جو خواہشوں کے پیچھے بے لگام ہو کے جا رہے ہوں گے، اور اپنے مالوں میں سے اللہ کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حقوق ہمارے ذمے لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے سے پرہیز کرنے والے لوگ، یہ ان کے بارے میں حکم ہے۔ اور جو لوگ تیل کے جبے پہنے ہوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو فخر اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اور تکبر کے بارے میں تو بڑی وعید ہے۔ تکبر بھی ایک طرح سے کفر ہے، باریکی میں جا کے دیکھا جائے تو۔ تکبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لائق، اس کا نام متکبر بھی ہے، المتکبر، کہ اس کے ہوتے ہوئے، اللہ اکبر کے ہوتے ہوئے سب سے بڑا۔ اور جب ہم یہ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اعمال سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز باقی ہے، اس کا ذرہ بھی باقی ہے، وہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے۔ پھر فرمایا اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے بن جائیں گے۔ اسی سے ملتی ہوئی آیت سورہ فرقان میں آیت نمبر 25 میں بھی ذکر ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا، تشقق شک ہو جائے گا، وَيَوْمَ اور یوم کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد روز، دن، پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو لگاتار اتارا جائے گا، ملائکہ، تنزیلا یعنی نازل ہونا۔ آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور دروازوں کی مثل ہو جائے گا، یعنی آسمان کے رستے بن جائیں گے۔ اور معراج شریف میں بھی اسی طرح دروازے کا ذکر ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ معراج شریف کے سفر پہ جا رہے تھے، تو پہلے آسمان پہ پہنچے تو فرشتوں نے پوچھا، یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں، سنن الکبریٰ میں بھی، کہ آواز آئی کہ کون ہے؟ عرض کی جبرائیل۔
کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو عرض کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا نکتہ ہے اس میں بھی، خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں۔ یہ پروازیں معراج سے قبل بھی کئی معراجیں ہوئی ہیں اور یہ بڑی معراج تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں انہیں بلایا گیا ہے، تو دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح باقی آسمانوں کے بھی دروازے تھے۔ پھر اسی طرح سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 40 فرمایا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ متکبر کے لیے ایک اور وعید کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ سراب کہتے ہیں شدید گرمی ہو ریگستان کے اندر اور دور سے اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ پانی ہے، عکس پڑتا ہے۔ اس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الحاقہ آیت 14 کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو ایک ضرب سے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ اور سورہ القاریہ آیت 5 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھمکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 5 اور 6 وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پھر وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں انہیں کتنی مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے ایک حکم پہ، ایک امر پہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے ہمارا رب، یہ ان نشانیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 کے اندر بھی وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، سو آپ کہیے کہ میرا رب ان کو دھنک ڈالے گا یعنی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ پھر سورہ کہف کے اندر بھی آیت نمبر 47 اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی حالت میں دیکھو گے۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 88 کے اندر بھی اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بھی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وہ بادلوں سے بھی زیادہ تیز ہوں گے۔ ایک جگہ یہ بھی اس کا آیا ہے ترجمہ۔ اب یہ پہاڑوں کی حالت ہوگی روز محشر۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کا کیا حال ہوگا جو بعض اوقات اپنے آپ کو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط سمجھنے لگ جاتا ہے، جبکہ وہ نادان ہے۔ انسان ایک چھوٹی سی پوری کائنات کے اندر، بلکہ ایک پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے۔
اسے اس پہاڑ کی کیفیت اور حالت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر پہاڑ کی یہ حالت ہوگی تو میں کیا چیز ہوں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا وقت ہے۔ پھر فرمایا بے شک دوزخ گات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ ان جہنم کانت مرصادا، دوزخ گات لگائے ہوئے ہے، منتظر ہے کن کی؟ مجرموں کی، کفار و مشرکین کی۔ اور صرف کفار و مشرکین نہیں بلکہ ایک جگہ فرمایا سورہ مریم میں 71 آیت نمبر 71، تم میں سے ہر شخص دوزخ میں سے گزرے گا۔ یعنی کس طرح گزرے گا؟ مومنین دوزخ کے اوپر سے، پل صراط دوزخ کے اوپر ہے، پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے، چاہے کوئی مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے۔ لیکن مومنین اللہ کے فضل سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی رحمت، کمال شفقت و مہربانی سے وہ پل صراط پار کر جائیں گے، انہیں پار کرا دیا جائے گا۔ للطاغین مآبا، اور یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ سرکش جتنے بھی بگڑے ہوئے ہیں، خرابی میں ہیں، جو آج اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، جو توبہ کو ڈیلے کرتے ہیں بلا وجہ کہ کر لیں گے، بڑی عمر پڑی ہے ابھی۔ ہم نے چونکہ اپنے کنٹیکس میں سیکھنا نا، کافروں نے تو دوزخ میں جانا ہی ہے، لیکن ہم بھی یہ ذرا سوچیں، ہمیں اس چیز کی گارنٹی کس نے دے دی ہے کہ آج ہم جس حالت پہ ہیں ہم حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے جائیں گے؟ اس بات کی گارنٹی مجھ سمیت کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو اور اسی امت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی ہو، لیکن ہمیں اپنے اعمال پہ بھی غور کرنا ہے، کہیں کسی عمل کی وجہ سے اللہ نہ کرے رد نہ ہو جائیں، اور جان بوجھ کے جو توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ بڑی زندگی پڑی ہے ابھی، یہ ابھی میں کالج یونیورسٹی میں پڑھ لوں، تھوڑی عیاشی کر لوں، فلاں کام کر لوں، فلاں کر لوں، پھر جا کے کوئی 50 60 پلس ہوں گا تو دیکھیں گے، پھر داڑھی رکھ لیں گے، پھر نماز روزہ کر لیں گے، پھر قرآن پڑھ لیں گے۔ ارے اتنی زندگی کی مہلت آپ کو دی کس نے ہے؟ آپ کو گارنٹی کس چیز کی ہے کہ آپ تب تک زندہ رہیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ جو سانس اندر جا رہی ہے وہ باہر بھی آئے گی کہ نہیں۔ ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتے تھے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن مراقبہ موت میں رہتے تھے۔ اور ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اگر جی بھی لیا 50 60 70 سال 80 سال، آخر موت ہے، آخر قبر میں جانا ہی جانا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی جس میں وہ مدتوں رہیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، حقب، احقاب ہے حقب کی جمع۔ حقب کی مختلف تفاسیر ہیں، کسی نے اس کو 80 برس کی مدت کہا، کسی نے 300 برس کی مدت کہا، 3000 برس کی مدت کہا، کسی نے غیر متناہی کہا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ ایک لمیٹڈ حد تک
دوزخ میں رہیں گے، بلکہ احقاب ہے. اگر ایک حقب 80 برس کا ہے یا 3000 برس کا ہے تو اس طرح کی بے شمار ہوں گے وقفے. کیونکہ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے سورہ المائدہ میں، کفار دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے حالانکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے دوزخ میں دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 37. اب یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جبکہ بے شمار آیات قرآن پاک کی موجود ہیں جس کے اندر کفار کے دائمی عذاب کا ذکر ہے دوزخ کے اندر. ان کا میں اگر ذکر کرنے لگوں تو وہ کوئی لگ بھگ 37 آیات ہیں، ان کے حوالے آپ تک انشاءاللہ پیش کر دیے جائیں گے. 37 آیات. تو وہ کفار ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ موت جو ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ موت کو ایک سرمئی مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک منادی یہ ندا کرے گا، اہل جنت، اے اہل جنت. پھر وہ سر اٹھا کر منادی کی طرف دیکھیں گے، منادی کہے گا تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. اس روز ہر بندہ ہر چیز کو پہچانے گا، پتا ہوگا سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. وہاں پہ کوئی ابہام نہیں رہے گا، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا، اور سب اس کو دیکھ لیں گے. پھر وہ منادی ندا کرے گا، اے اہل نار، دوزخ والے. وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے، منادی کہے گا تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے. پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی سب کو دکھا کے اہل جنت اور اہل دوزخ کو، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اور انہیں پھر دکھا دیا جائے گا موت ذبح ہو چکی، تاکہ انہیں پتہ چل جائے اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، سنن کبرا نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں، اور مسند احمد میں بھی ہے صحیح حدیث کہ موت ذبح کر دی جائے گی. اور یہ جتنے میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں، یہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ، یوٹیوب کی ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کی تمام حوالہ جات وہاں پہ پیسٹ کیے جاتے ہیں. اور اگر کوئی واٹس ایپ پہ بھی منگوانا چاہے، اب چونکہ گروپ کے اندر کل سے سینڈ کرنا چھوڑ دیے تاکہ گروپ میں کم سے کم میسیج ہوں. بعض لوگ زیادہ میسیج ہونے سے اکتا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کم سے کم میسیج ہم کریں، ورنہ ہمارے پاس روز کے اتنے فیڈ بیکس کے میسیجز آ رہے ہیں لوگوں کے، پاکستان سے بھی، بیرون ممالک سے بھی، کہ ہم وہ بھی شیئر کر سکتے تھے. تو اگر کوئی پرسنلی طور پہ حوالہ جات لینا چاہے تو وہ کسی بھی ایڈمن سے رابطہ کر سکتا ہے، انہیں سارے حوالے پیش کر دیے جائیں گے. تو ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک منادی ندا کرے گا، اہل جنت سے کہے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے. جنت جو ہے وہ خیر کا گھر ہے، وہاں پہ کوئی پریشانی، کوئی شر، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ
وہاں نہیں ہوگا کیونکہ وہ جنت ہے، کیونکہ وہ ہے ہی جنت ہے، وہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، لیکن اس تک پہنچنا ذرا اس کے لیے تھوڑی تگ و دو کرنی پڑے گی، فری میں نہیں مل جائے گی، بیٹھے بٹھائے نہیں مل جائے گی، دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی گونگا بہرا نہیں ہوگا، اندھا نہیں ہوگا، لنگڑا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے پاس ایک عورت آئی، وہ ضعیف العمر تھی، تو جنت کے بارے میں سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے بڑا خوبصورت مزاح فرمایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اپنی امت کی خوش طبعی کے لیے، خوش کرنے کے لیے اکثر بڑے میٹھے میٹھے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی آپس میں بڑے میٹھے میٹھے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ مزاح اور مذاق میں فرق ہے، مزاح کرنا سنت ہے اور اچھی چیز ہے، ایک دوسرے کو کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے ہلکا پھلکا مزاح کرنا چاہیے، ہر وقت سیریس نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عجیب حال ہے کہ جو دیندار حضرات بھی ہیں، جو علماء کرام بھی ہیں، ان کے چہرے ایسے سنجیدہ اور روب میں رہتے ہیں، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، تو ہمیں مسکراہٹ اپنے چہروں پہ سجانی چاہیے۔ تو ایک مرتبہ سنت سمجھ کے، کم از کم یہ جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں مجھے، وہ ایک مرتبہ سنت سمجھ کے مسکرا دیں، ماشاء اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا، آپ یہ بھی سن کے آپ مسکرائیں گے ہی، حدیث پاک میں کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، وہ بوڑھیا جو تھی وہ رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گے بلکہ جوان ہو کے جائیں گے، تو پھر وہ خوش ہو گئی۔ تو جنت میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، تم پر کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ دیکھیں کتنا کمال سودا ہے، ہم اگر اس چیز کو سمجھ جائیں تو کیا ہی خوب ہے کہ دنیا کی چند روزہ ہم تکلیفوں پہ صبر کر لیں، آزمائشوں پہ صبر کر لیں اور شریعت کی پابندی کر لیں، دین پہ چل جائیں، تو پھر جنت میں دیکھیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ تو دنا وہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا کو فوقیت نہ دے، جتنا ادھر رہنا ہے چند روز کے لیے اتنا اس کے لیے کرے، اور جتنا آگے رہنا ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے اتنا سوچے۔ یہاں تو غریب نے بھی مر جانا ہے، امیر نے بھی مر جانا ہے، آخر قبر ہے، تو پھر کیوں نہ ہم زیادہ اپنے اوقات اپنی آخرت سنوارنے میں گزاریں اور اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کریں، زیادہ سوچیں، جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہم سب کو خاتمہ ایمان عطا فرمائے اور جنت میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی قربت میں، غلامی میں ہمیں اکٹھا کرے اور ہمیں جنتیوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کل۔ سوالات چونکہ آپ کے ہوتے نہیں ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، تو ہم وہ جواب پرسنلی ہی دے دیتے ہیں، اس لیے ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہی تفسیر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔